اس وقت دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بریگیڈیئر صاحب کیا سمجھتے ہیں جو لوگ ملوث تھے ریاستی دہشت گردی کے اندر ان کو اب انجام تک پہنچایا جا رہا ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں کہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے، بیسیکلی یہ ایک کھلی جنگ ہے ریاست پاکستان کے ساتھ اور اس کے اداروں کے ساتھ، اور بنیادی مقصد اس کا یہی ہے کہ آپ اسٹیٹ آف پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں بہت سارے یوٹیوبرز ہیں، وی لاگرز ہیں، سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں، جو لوگ جس کو سزائے میں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ فیک نیوز کو پھیلا رہے ہیں اور اینٹی آر انسٹیٹیوشن کے نیریٹیوز کو وہ پش کر رہے ہیں، اور فالس اور انسلٹنگ نیریٹیوز کو وہ پش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دیکھیں کہ وہ انسائٹ کر رہے ہیں پبلک کو اگینسٹ دی اسٹیٹ آف پاکستان یا اداروں کے خلاف، یا پھر رینک اور فائل کو بھی تقسیم کرنے کی کوششیں ہیں، یا ایسے سٹوریز شیئر کرتے ہیں وچ آر ڈیٹریمنٹل ٹو نیشنل سیکورٹی۔ تو میرا خیال میں جو یہ وہ فیصلہ اس سے آیا ہے تو یہ ایک صحیح سٹیپ اٹھایا گیا ہے، اور دیکھیں آلریڈی ہمارے کچھ ایسے قوانین پاس ہو چکے تھے، جس طرح پیکا کا قانون تھا، پھر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا عمل میں لایا گیا تھا، پھر ایک اور بھی تھا جس میں بہت سارے اسلام آباد میں کورٹس بھی اسٹیبلش ہو چکی تھی۔ تو میرے خیال میں ریکوائرمنٹ ہے جو ملک سے باہر ہو تو ان کو سزائے ہوئے، لیکن جو ملک کے اندر بھی بیٹھے ہیں ابھی بھی ہیں، وہ جو اس کو آگے شیئر کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، دے آر ایکولی ریسپانسبل۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچنا چاہیے۔ بریگیڈیئر صاحب، عدالتی احکامات کی تعمیل کے لیے ریاست کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جو مفرور مجرمان ہیں ان کو لے کر آیا جائے اور سزا کی جو ہے وہ تکمیل کروائی جائے ان سے؟ ویسے میرے خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان تو کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ لوگ ہیں وہاں پہ جو آلموسٹ دے ہیو ٹیکن اسائلم، تو اس قانون کے تحت یہ مشکلات تو پیش آ رہی ہیں، لیکن ابھی جو سزائیں ہوئے ہیں اس کے بعد ہو سکتا ہے کچھ اس میں بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان ممالک کے قوانین کے مطابق کیا ہو سکتا ہے، لیکن گورنمنٹ کی کوشش تو کافی عرصے سے جاری ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے جو ریاستی دہشت گردی اور ان ملک میں انتشار اور فساد پھیلانے کی کوششیں کر رہے تھے 9 مئی کی آڑ میں؟ دیکھیں بڑا واضح میسیج ہے۔ دیکھیں جو اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف کام کرتا ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، جو اداروں کے خلاف کرتا ہے، اور ہم نے ریسنٹلی دیکھے ایسے واقعات ہوئے، اسپیشلی یہ یمن والا واقعہ ہوا تھا، اور اس میں لوگوں نے بڑے خوشیاں منائی گئے تھے۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان کیا کرتا ہے۔ تو دیکھیں لوگوں کے خواہشات تو ایسی ہیں، وہ چاہتے ہیں پاکستان کو نقصان ہو، پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، تو لیکن وہ کامیاب اس میں ہو نہیں سکتے ہیں۔ لیکن جو ایک یہ سٹیپ ابھی عدالت نے لیا ہے تو میرے خیال میں ایک واضح میسیج ہے باقیوں کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ واضح میسیج ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ریاست کی طرف سے واضح میسیج ہے، تو ابھی جو مذاکرات کی ایک بات کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ ملک کے جو بڑے ہیں، بڑے سیاستدان ہیں، وہ بیٹھ جائیں اور آپس میں بیٹھ کے بات کریں، مفاہمت اور مصالحت کا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو اس طرح کے ماحول کے اندر سزاؤں کا آنا مذاکرات کے اوپر کوئی اس کا اثر پڑے گا؟ تو وہ دیکھنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو ایک قانونی کارروائی تھی، وہ ہوئی ہے، باقی تو سیاستدانوں کی اور گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے وہ کس طرح کی چیزیں ایڈریس کرتے ہیں، اور میرے خیال میں پولرائزیشن نہیں ہونی چاہیے۔ تمام لوگ سیاسی پارٹیاں ہیں، ملک کے مفاد میں دیکھ کے فیصلے کریں۔ بریگیڈیئر صاحب، جو لوگ ملوث ہیں پاکستان کے اندر ان کو بھی سزائیں جو ہے وہ 9 مئی کے کیسز میں دی جا رہی ہیں، جو بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں ان کو بھی دی جا رہی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں ان کو، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ریاست پاکستان کی کوشش ہے، اسائلم ان کے پاس موجود ہے قانونی، تو قانونی پیچیدگیوں کو دور کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے اب تک کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں کہ ان مجرمان کو، مفرور مجرمان کو واپس لے کر آیا جائے اور پھر سزا کی جو ہے وہ تکمیل کروائی جائے؟ دیکھیں ہائیسٹ لیول پہ تو ایفرٹس ہو رہی ہیں، اور جس طرح ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہمارے انٹیریئر منسٹر یونائٹڈ کنگڈم بھی گئے تھے، وہاں پہ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے قوانین کے مطابق چیزیں فالو کرنی ہے، ہم زبردستی تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے، لیکن ابھی جو ڈیسیجن ابھی فیصلے ہوئے ہیں اس کے ہو سکتا ہے اس کے بیک ڈراپ میں، اور وہاں پہ یہ چیزیں ایڈریس ہو سکتی ہیں کہ یہاں پہ سزائیں یہاں کی عدالتوں نے دی ہیں۔ تو میرے خیال میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے ان ممالک کے قوانین میں کیا چیزیں ہیں۔ اور بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں سزا سے پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
اور سیاست پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ تو قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں. دیکھیں نا، یہ تو جو پاکستان کے اسٹیٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اداروں کے خلاف کرتے ہیں، ان کا کیا سیاست سے تعلق ہے؟ جو پاکستان میں وائلنس کو انسائٹ کرتے ہیں، پبلک کو انسائٹ کرتے ہیں اگینسٹ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن، تو ان کے ساتھ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے نا. تو یہ تو الگ بات ہے، اور سیاست ایک الگ چیز ہے. اور بریگیڈیئر صاحب، اگر یہ عناصر جو ہے وہ معافی مانگ لیں اور قوم کے سامنے، تو کیا ان کو کوئی ریلیف ملنے کا امکان ہے؟ لگتا ہے آپ کو ریاست کو لچک دکھائے گی اس معاملے کے اندر؟ یہ تو دیکھیں عدالتوں کا کام ہے، اور یہ ریلیف وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ڈیمیج یہ پاکستان کو کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں اور کیا ہے. یہ تو عدالتوں کا فیصلہ ہوگا، وہ بہتر اس میں فیصلہ کریں گے.